مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو اپنی وفات کا علم پہلے سے ہو چکا تھا کہ ان کی وفات ہونے والی ہے۔ ایسی باتیں کبھی کبھار اللہ کے ولیوں کے ساتھ پیش آ جاتی ہے، دھیان کے ساتھ سنیے۔ سہارنپور میں یہ تو ابھی کا قصہ ہے، وہ کائنات کا قصہ تو بہت پرانا حدیثوں میں آتا ہے، لیکن میں سہارنپور کا قصہ بیان کروں۔ سرساوا ایک شہر ہے سہارنپور کے قریب میں، سرساوا۔ تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ خاندان علمی خاندان شمار ہوتا ہے اوپر سے، صدیقی خاندان۔ تو ایک انگریز ہے گوری بوڑھی، وہ رستے بیٹھا کرتی تھی۔ ایک مولوی صاحب جو ہے سرساوا سے سہارنپور پڑھانے کے لیے جاتے تھے اپنی سائیکل پر، اور پڑھا کر واپس سرساوا آ جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ گزر رہے تھے تو یہ انگریز جو ہے یہ انگلش بھی بولتی تھی اور یہ اردو بھی بولتی تھی۔ یہ کہا آپ کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہا سہارنپور۔ سہارنپور جا رہے ہو تو کس کے پاس پڑھو گے؟ یہ کہا مولانا یحییٰ صاحب کے پاس، وہاں زکریا صاحب کے والد۔ اچھا تو کہا اچھا ان کو یہ کہنا جب تم جو ہے تیاری کر لو، کتنا کہہ دینا ان کو، کتنا جملہ کہا۔ تو مولوی صاحب سمجھے کہ کیا تیاری کر لو۔ مولوی صاحب آ گئے، سارے سبق وغیرہ پڑھا، سبق وغیرہ غالباً ترمذی پڑھاتے تھے مولانا یحییٰ صاحب، بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب کو چھوٹے تھے، تو جو سبق ہو گیا تو وہی نوجوان جو عالم تھے جو پڑھانے کے لیے آتے تھے وہ آئے حضرت کے پاس، تو حضرت نے کہا کیا کہے؟ یہ کہنے کیا کہے بتا؟ یہ کہا خبر لے کر آئے ہوں۔ مولانا زکریا صاحب بیٹھے ہوئے، سب سہارنپور کے جو اساتذہ بیٹھے ہوئے، تو کیا خبر لے کر آئے ہو؟ یہ کہا میں سرساوا سے آ رہا تھا اپنی سائیکل پر، ایک بڑھیا جو ہے رستے میں بیٹھی ہوئی تھی گوری، اور اس نے کہا یحییٰ سے کہنا اپنی تیاری کر لو۔ تو مولانا یحییٰ صاحب نے کہا اچھا اس نے کہا؟ کہا۔ تو مولانا یحییٰ صاحب نے کہا چل بیٹا زکریا چل، اب ہم تو چلے۔ کتنا جملہ کہا، اب ہم چلے۔ اور گھر پر آئے، گھر پر آ کر جو ہے جو بھی لکھنا کرنا تھا، جو بھی تیاریاں کرنی تھی کی، اور 3 گھنٹے کے بعد حضرت مولانا یحییٰ کا انتقال ہو گیا۔ یہ ان کے انتقال کا قصہ کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ کہتے تھے تب تک کہہ دینا یحییٰ سے، حالانکہ یہ مسلمان نہیں تھی، یہ جو انگریز تھے مسلمان نہیں تھے، مسلمان انگریز تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے انگریز سے پھیلے ہوئے تھے، بعد میں انگریز گئے یہاں سے۔ وہ نے جملہ کہا، یہ کہا شیخ العالمین نے لکھا ہے اس کو، تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا اور مولوی صاحب نے آ کر کہا کہ گڑیا نے کہا ہے کہ کہا یحییٰ سے کہنا تیاری کر لو۔ گھر آ کر گئے، سب کو سمیٹا، کفن بھی خود دیکھا اور کہا بس مجھے اسی میں کفن دیجو، اور 3 گھنٹے کے بعد مولانا یحییٰ کا انتقال ہو گیا۔ اس قسم کی کائنات مکہ مکرمہ میں تھی، اور وہ کون تھی؟ نصارہ۔ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں، مسلمان، بے ایمان، نصارہ، یہود، یہ 4 قومیں، 4 مذاہب دنیا کے اندر چلے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فوقیت دی، اب اسلام دنیا میں پھیلنے لگا، تو ان لوگوں کے اندر پڑھے لکھے لوگ تھے، تو وہ آپس میں بات کرتے تھے کہ نبی ظاہر ہو گیا ہے اور کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن ہے جنات آتے تھے دنیا بھر سے لوگ آتے تھے۔ اب لوگوں کے اندر عالم ہے، شعیب رومی بھی آئے۔ شعیب رومی جو ہے یہ روم کے تھے، روم کا جو گورا ہوتا ہے یہ شعیب رومی تھے، یہ پانی کے جہاز میں معمار تھے شعیب رومی۔ روم سے پانی کا جہاز چلا، اب اس زمانے میں پانی کے جہاز جو ہے ہماری ترتیب سے ہوتے نہیں تھے، تو پانی کا جہاز جو ہے وہ بھور میں پھنسا، ہوائیں نامناسب ملی اور جو ہے پانی کا جہاز ڈوب گیا۔ تو دنیا کے اندر جتنے اس پانی کے جہاز میں تھے، پائلٹ ہے، ملا ہے، یہ سب بھی شعیب رومی کہتے تھے میں بھی ڈوبا، لیکن میں تیرنا جانتا تھا، تو تیرتے 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 آہستہ 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 میں کنارے پہنچا۔ جب کنارے پہنچا تو کنارہ کون سا؟ جدہ کا کنارہ، روم سے نکلا ہے آدمی، اور اللہ کو ہدایت دی نہیں تھی، شعیب رومی جدہ پہنچ گئے، لیکن کمزور ہو گیا تھا، تیرتے تیرتے بغیر کھائے بغیر پیے میں وہاں پہنچ کر جو ہے بالکل لیٹ گیا، بس اب مروں تب مروں۔ موت کے آٹھ میں نے سنی تو کچھ چرواہے بکریاں وغیرہ چراتے تھے، وہ آتے تھے، کہہ رہے بھی یہ کون آدمی ہے، مچھلی ہے یہ یا کون ہے؟ نہیں بھی تو آدمی ہے۔ ان کو جگایا کہ کیوں آئے ہو تم؟ بھائی ہمارا جہاز جو ڈوب گیا، ایک تختہ جو ہے وہ میرے ہاتھ سے لگ گیا،
اس تختے کے اوپر میں بیٹھ کر جان بچاتے بچاتے یہاں پر آیا ہوں، تو بھائی یہاں کیا کرے گا، یہاں بھی مرے گا تو ہے نہیں یہاں، یہ بھی جنگل ہے، یہاں بھی مرے گا، تو میں کیا کروں بتاؤ؟ یہ کہا دیکھو یہ قریب میں مکہ ہے، تم وہاں چلے جاؤ، تمہاری جان بچ جائے گی وہاں، اور وہاں قوم کو تمہیں سہارا مل جائے گا۔ تو شیخ رومی یہ پہنچ گیا مکہ مکرمہ، یہ ابتدائی زمانے کے قصہ ہے یہ، حضور نے نبوت کا اظہار بھی کر لیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ یہ باہر نکل کر جب دیکھتے تھے کوئی اجنبی آدمی آیا ہی نہیں آیا، تو دیکھتے تھے کہ ہاں یہ اجنبی آدمی ہے، یہ اجنبی ہے، یہ اجنبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو دعوت دیتے تھے۔ اب معاملہ یاد میں پہنچا کہ مکہ والے سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی نئی چیز ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو براہ راست نہیں آئے، حضرت خدیجہ کے پاس نہیں آئے، لیکن یہ آئے ابو طالب کے پاس، اور ابو طالب کے پاس آ کر کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی نئی چیز شروع ہوئی ہے۔ ابو طالب نے کہا ہاں کیا تم نہیں، تمہارے بھتیجے نے کوئی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ ہے، کرنے والا اللہ ہے، کرنے والا اللہ ہے، یہ سب جتنے بھی اصنام ہیں ان کی نفی کرتا ہے، یہ صحیح ہے؟ ابو طالب نے ہمت سے کہا کہ ہاں صحیح ہے، بس اتنا کہا۔ ابو طالب سیدھے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں وہاں، ابو خدیجہ تھی، اور علی نے بھی آنا جانا شروع کر دیا تھا، عثمان ابن مظعون حضور کے دوست تھے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، لنگوٹ کے دوست تھے، یہ بھی حضور کو چھوڑ کے چلے گئے۔ عثمان ابن مظعون نے زندگی کا بہت بڑا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، بہت بڑا حصہ، لیکن جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، انہوں نے بھی اپنا بوریا بستر اٹھایا اور بوریا بستر اٹھا کر عثمان ابن مظعون چل دیے۔ بھائی عثمان کہاں جا رہے ہو؟ تم نے جو ہے اتنا پرانا باپ دادے کا مذہب اس کا انکار کیا تو میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ کہتا ہے۔ حالانکہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مستقل کمرہ تھا، لیکن عثمان ابن مظعون کے لیے بھی حضرت خدیجہ نے مستقل ایک کمرہ رکھ رکھا تھا، کھانا بھیجتی تھی، کھجوریں بھیجتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ جو کھاتے تھے وہی کھانا ان کے پاس جاتا تھا، اور حضور جہاں حضور ہوں گے وہاں عثمان ابن مظعون ہوں گے، اور جہاں عثمان ابن مظعون ہوں گے وہاں حضور ہوں گے۔ یہ مشہور تھا مکہ مکرمہ کے اندر۔ اب یہ چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے، بہت تکلیف ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت خدیجہ سے کہا کہ اتنا میرا پرانا ساتھی ہے، دوست ہے، اور ہماری آپس میں ایسی بنتی ہے کہ وہ کہیں پر بھی جائے کہ اس کے بغیر مجھے نہیں چلتا، میرے بغیر اس کو نہیں چلتا، تو کیا کہہ رہے اس کو لانے کی ترتیب؟ باہر بیٹھا کرتے تھے آپ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی حویلی تھی، یہ تو مالدار تھی، تو مکان ان کا وسیع تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پھر خیر خیریت بھی۔ اسی دوران برقع کی محفل میں چلتی ہے، اسی دوران وہ عباس جو آیا تھا وہ بھی طائف چلا گیا، اسی دوران طاہرہ راہب جو تھا مکہ مکرمہ میں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دی وہ بھی شام چلا گیا، اسی دوران کچھ لوگ تھے وہ ابن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا بھائی، بہت بڑا مالدار تھا حضرت عائشہ کے چچا تھا بھائی، وہ عبداللہ ابن جدعان اس کا نام تھا، ابن جدعان۔ تو حضور کو نبوت ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عائشہ نے مدینہ میں پوچھا، بہت بڑا سخی آدمی تھا، مکہ مکرمہ میں کوئی بھی آئے تو اس کا دسترخوان کھلا تھا، وہ کہتا ہے کہ مکہ میں کوئی بھی آئے، کسی مذہب کا آدمی آئے، میرے گھر میں کھانا تیار ملے گا آپ کو، غلام باندھ۔ اس کا نام تھا عبداللہ ابن جدعان۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت وہ عبداللہ ابن جدعان کو آپ پہچانتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں ہاں، میں جب بکریاں چراتا تھا اور میں جب بہت تھک جاتا تھا، پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا، مجھے پانی پینے کی تمنا ہوتی تھی تو میں عبداللہ ابن جدعان کے لگن میں جا کے بیٹھ جاتا تھا، تو وہاں پانی بھی مل جاتا تھا، کھانا بھی مل جاتا تھا جب میں بکریاں چراتا تھا۔ تو حضرت اس کو تو مکہ والوں کی بہت خیر خبر رکھی، بہت کھلایا، بہت پلایا، اس کے غلام ہر وقت تیار رہتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا، مدینہ منورہ کا ایک قصہ ہے، ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دن کا میں بیان کر رہا ہوں، مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ نے پوچھا کہ وہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ کیونکہ ہمارے خاندان میں اس کی تعریف بہت ہوتی ہے، چچا تو بھائی بھی رہا ہے، دوسرا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی پریشان حال۔ حکیم ابن حزام، عبداللہ ابن جدعان، یہ جو ہے بہت
مالدار بھی تھے یہ لوگ, ان کے مکانات بھی بڑے بڑے تھے, ان کے جو حاکم نظام تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے, وہ تو مسلمان ہو گئے. ان کا اسلام لانے کا قصہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے, وقت آئے گا تو انشاءاللہ